عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. موبائل اپنے سائلنٹ کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وعلقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. اذا جبکہ السماء آسمان انشقت پھٹ پڑے گا واذنت اور سن لے گا لربہا اپنے رب سے وحقت اور اسی کو لائق ہے. وہ اذا اور جب الارض زمین مدت پھیلا دی جائے گی وعلقت اور نکال دے گا ما فیہا جو اس میں ہے وتخلت اور بالکل خالی ہو جائے گی. وہ اذنت اور سن لے گا لربہا اپنے رب سے وحقت اور وہ اسی کے لائق ہے. یا ایھا الانسان اے انسان انکا بے شک تو ہے کادح تکلیف اٹھانے والا الی ربک اپنے رب کی طرف قدحا بہت زیادہ تکلیف فملاقیہ پھر اس کو ملنا ہے. فاما پر جو کوئی من اوتیہ جسے دیا گیا کتابہ اس کا عمل نامہ بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں فسوف بس ان قریب ہوگا یحاسب اس کا حساب یسیرا بہت زیادہ آسان حساب. وینقلب اور وہ لوٹے گا الی اہلہ اپنے لوگوں کی طرف مسرورا خوش حشاش بشاش. واما اور جو کوئی من اوتیا دیا گیا کتابہ اس کا اعمال نامہ وراء ظہرہ اس کی پیٹھ کے پیچھے فسوف پس ان قریب یدعو مانگے گا ثبورا موت ویصلی اور داخل ہوگا سعیرا بھڑکتی آگ میں. انہو بے شک وہ ہے کانا فی اہلہ اپنے لوگوں میں مسرورا خوش حشاش بشاش. انہو بے شک وہ ظنا گمان کیا ان لن کہ ہرگز نہیں یحورا وہ لوٹے گا بلا کیوں نہیں ان ربہ بے شک اس کا رب ہے کانا بہی ساتھ اس کو بصیرا دیکھنے والا. بلا اقسم تو میں قدم کھاتا ہوں کہ شفق کے وقت کی شام کی سرخی کے وقت کی واللیل اور رات کی وما وسطا جو کہ سمٹ آتی ہے والقمر اور چاند کی اذا جب کبھی اتسق مکمل ہو جاتا ہے لترکبن البتہ ضرور تمہیں چڑھنا ہے طبقاً درجوں پر ان طبقن درجوں سے. فما لہم تو کیا ہے انہیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ سورہ انشقاق ہماری شروع ہو گئی ہے. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی 25 اس کی آیات ہیں اور جیسے کہ
پارہ جب شروع ہوا تو میں نے اس کے شروع میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں انشاءاللہ جب ہم اس میں پڑھیں گے 30 پارے میں، اللہ رب العزت نے ان صورتوں میں ہمارے اسلام کے جتنے بڑے بڑے عقائد ان کا اللہ رب العزت نے اس میں ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری، مسلم احمد وغیرہ میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ انشقاق پڑھتے تو آپ اس میں سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں آیت نمبر جو 21 ہے، آیت نمبر 20 تک ہم نے بھی پڑھا ہے، آیت نمبر 21 آیت سجدہ ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی، ابھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس آیت کو پڑھیں گے، اور پیچھے جتنی بھی آیتیں سجدہ گزری ہیں میں نے وہاں اس کا تفصیلی بتایا تھا، آپ لوگوں کو بھی بتایا تھا۔ دیکھیں جہاں کہیں بھی قرآن کے اندر آیت سجدہ موجود ہے، اول تو آیت بتاتی ہے کہ واقعی یہاں بنا ایک مسلمان کو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی سنت یہی ہے کہ قرآن کے اندر 15 سجدے ہیں، ایک اختلافی ہے 14 سجدے اور ایک میں اختلاف۔ جو 15 سجدے ہیں اس پر سننے والے کو، پڑھنے والے کو، سجدہ کرنا والے کو، اس میں کوئی ٹائم کا وہ مسئلہ نہیں ہوتا، آپ کو جب بھی آسانی ہو آپ اس سجدے کو کر سکتے۔ اس میں 2 ٹائموں کا لحاظ ہوتا ہے، یعنی زوال کے جو 2 اوقات ان میں سجدہ تلاوت بھی کرنا حرام ہے، یعنی اس میں سجدہ حرام ہے تو سجدہ تلاوت کرنا بھی حرام ہے۔ سجدہ تلاوت عام نماز کا سجدہ آپ کو بتاؤ ویسے ہی لمبا، عام نماز کا سجدہ، اور جو سجدہ تلاوت ہے وہ اس سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراز کرتے تھے، یعنی لمبا، ٹھیک ہے نا۔ سجدہ تلاوت کی ایک پرٹیکولر دعا ہے، وہ دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ بہرحال اس کے لیے وضو یعنی کہ کرنا افضل ہے، اور ویسے وضو کرنے کے حوالے سے کوئی حدیث جو ہے وہ کتابوں میں ملتی نہیں، لیکن کرنا افضل، اور اچھا یہی ہے کہ آدمی جب بھی اس کو یعنی آیت میں سجدہ پڑھے، اور اس پڑھے یا سنے، اور اس کے بعد نماز آئے تو اسی وقت میں نماز پڑھنے کے بعد ہی، یہ نماز سے پہلے سنتوں کے بعد ہی وہ آیت یعنی کہ سجدہ جمع کر کے اس کا عمل کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ یعنی جو آخرت کے حوالے سے جو صورت ہم نے پڑھی اس میں بھی ذکر گزرا، اللہ نے فرمایا تمام شک ہے کہ جب آخرت برپا ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا، وہ عادلت میں رب ہاتھ ہو کر اپنے رب کا حکم سنے گا تو اس طرح سے چلائے گا۔ بات سمجھتے بڑی گہری بات۔ دیکھیں یہ جو زمین ہے، یہ زمین تکلیف ہوئی، اس کے پیچھے ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر انسانوں کو اتارنا تھا، اور انسان کو اس نے اپنی عبادت کے لیے تکلیف کیا، تو عبادت کے لیے انسان کو ایک پورا ماحول مل جائے، دودھ و باش مل جائے کئی طریقے سے، اور اس ماحول کی سازگاری میں وہ اللہ کی عبادت بھی کرے، ٹھیک ہے۔ زمین اللہ کا حکم سے حرکت کرتی ہے، رکتی ہے۔ آسمان، اچھا دیکھیے یہ بھی بڑی غور طلب ہے، آسمان 7 ہے، کتنے آسمان ہے؟ 7 آسمان، ٹھیک ہے۔ سب سماوات پڑھ کے آ کر اور جو 7 آسمان ہے اس میں سے ہر ایک آسمان اس پر ایک پوری کائنات رچی ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارا آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ ایک ہے، اور اس میں ہماری پوری ایک کائنات یعنی ایک عالم ہے۔ عالم کہتے ہیں عربی میں وہ چیز جس سے آدمی کچھ جان سکتا، عالم۔ عالم کہتے ہیں جو جان گیا ہو، علم کہتے ہیں جاننے کو، علم کے معنی جاننا، عالم جس سے جانا جا رہا ہے، عالم جو جان چکا ہے، اور طالب علم جو جاننا چاہتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ بات بڑی غور طلب ہے، یہ ایک جو ہمارا عالم ہے اس میں زیادہ نہیں، صرف ایک زمین کے اوپر، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خلا کے اندر گردش کرتا ہوا ایک سیارہ ہے جو اللہ کے حکم سے گردش کر رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ حفاظتی چھت ہے۔ آسمان ایک، یہ حفاظتی چھت ہے
جس کی وجہ سے دیگر سیارے ستارے ایک ساتھ ٹکراتے نہیں. سمجھنے میں بات کرتے سر. لیکن جب یہ اس پر پہلے بہت تفصیلی بات ہوئی, لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ جو چھت کا کام دے رہی ہے نا, جو چھت کا کام دے رہا ہے آسمان, یہ تھک جائے گا. نہیں سمجھے؟ جیسے کہ آج بھی آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پر اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا اوزون کی لیئر پر شگاف پیدا ہو رہا ہے. نہیں سمجھ رہا تھا کہ جو دنیا کے اندر جو مطلب یہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ فضائی آلودگی جو ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پولوشن کی وجہ سے اوزون کی جو لیئر ہے اس کے اندر شگاف پیدا ہو رہا ہے, جس سے زمین کا ایک موسمیاتی تبدیلیاں زمین پر واقع ہوئی. جن علاقوں میں گرمی کی حدت سختی آج سے پہلے اگر 2 گنا تھی تو اب 4 گنا ہو گئی. جہاں سردی کی شدت 2 گنا تھی تو اب 4 گنا ہو گئی. جہاں کسی نے سردی کا منہ نہیں دیکھا تھا وہاں سردی پڑ رہی ہے, جہاں کسی نے گرمی کا منہ نہیں دیکھا تھا وہاں گرمی پڑ رہی ہے. جدھر پانی منجوں کو جاتا تھا وہاں سے پگھل رہا ہے, اور جدھر پانی بہتا تھا وہ منجوں میں دو رہا ہے. اب اوزون کی لیئر کی ایک خاص اصطلاح ہے, ایک سائنٹیفک, ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. بحث اس بات پہ ہے اگر ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ کوئی لیئر ہے جس میں شگاف پیدا ہوتا ہے, ہمارے سائنٹسٹ دیکھ چکے ہیں وہ لیئر کوئی لیئر عام نہیں ہے, وہ یہی ہے کہ ادھر تمام شکر وہ آسمان ہے ہمارا جو آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو گیا. نہیں سمجھ رہے بات؟ اور جب آخرت قیامت کا دن ہوگا مکمل طور پہ یہ پھٹ جائے گا, مکمل طور پہ یہ پھٹ جائے گا. وہ عظمت میں رکھا ہو کر کے رکا ہوا کس کی وجہ سے؟ اللہ کا حکم کر پاؤں. زمین اللہ کے حکم پہ گردش کر رہی ہے. جتنے کائنات کے اندر سیارے ستارے, سیار سے سورج چاند ستارے, جتنی بھی چیزیں اللہ کے حکم سے تیر رہے ہیں, اللہ ہی کا حکم سے یہ قائم ہے, اللہ ہی کا حکم سے زمین قائم ہے. لیکن اس دن پھر اللہ کا حکم ہوگا, اور اللہ ہی کا حکم, اللہ کو حق ہے وہ حکم دیتا بہت. عظمت میں رکھتا ہے بہت, اللہ کا حق حکم دینا, وہ حکم دے گا آسمان پھٹ جائے گا. اب یہاں بتایا کیا ہے؟ بتایا یہ ہے حکم تو تمہیں بھی ملا, احکامات تو تمہیں بھی ملے. فرق صرف اتنا ہے اس کو ایک حکم ملے گا پہلی فرصت میں تعمیل کرے گا, اور ہمیں یہ جو صورت اتر رہی ہے, یہ جو صورت اتری تھی اترنے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن دیکھیں نا, توریت کی طرح قرآن بھی تو اتر سکتا ہوں. جیسے توریت تھی موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ مل گئی تھی, ایک ساتھ توریت ایسے نہیں اتری جیسے قرآن اترا پورے 23 سال میں. قرآن آپ کو پتا ہے 22 سال 9 مہینے میں اترا ہے. کتنا عرصے میں؟ 22 سال 9 مہینے کا عرصے میں قرآن اترا. ٹھیک ہے, بتدریج. لیکن توریت ایک رات میں موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی مکمل. قرآن میں مل سکتا, لیکن اللہ نے اس کو بتدریج کیوں ڈالا؟ پہلا حکم آیا کس قوم میں آیا؟ وہ قوم جو یہ کہتی تھی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر, ابراہیم علیہ السلام کے دین پر, کون مشرکین مکہ والے, ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا عمل کر رہے ہیں, ان کا دعوت. اب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا عمل کرنے والوں پر پہلا حکم اترا, اور عین مطابق کس کے مجھے ابراہیم علیہ السلام پر اترا تھا, لیکن عمل کر رہے, مان رہے نہیں, مان نہیں رہے. تو اس لیے میں نے کیا فرمایا, وہ عظمت لے رکھتے ہاں حکم دے گا اس کو, اس کا رب آسمان کو حکم دے گا اس کا رب نوکر, اور اس کا حق ہے وہ ادھر ارض مدت, اور زمین پھیل جائے گی. مسلم احمد کے اندر حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے, چمڑا کھینچا جاتا ہے نا, چمڑا آپ دیکھیں اس کو کھینچا وہ ایسے پھیل جاتا ہے, ہٹتا ہے ایسے پھیل جاتا ہے چمڑا. فرمایا نبی صاحب نے مثال دیکھا کہ اس دن اللہ زمین کو بالکل کھینچ کے بالکل ایسے کرتا ہے. یعنی یہ جو آج زمین اس طرح زمین پہ ہماری آبادی کس طرح یوں ہے, ایسے ہے ہماری آبادی زمین پر, نہیں سمجھے بات, زمین ایسے دیسی شکل میں نا, تو ہماری آبادی کی زمین پر اس طرح, لیکن اس دن کیسے جائے گی بالکل سب ایسے آ جائیں گے اللہ کے.
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے وہ نکال دیا جائے گا. جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب نکال دیا جائے گا. کیا مطلب؟ ہمیں بتایا زمین کے 7 طبقے ہیں. زمین کے اندر 7 طبقات. یہ بتا کچھ بات زمین کے 7 حصے اندر اس بات کو بتائیں. اب زمین کے 7 حصے ہیں اور 7 کا جو مرکزی حصہ ہے بالکل مرکز جو اس سے جا کر 7 کا بنتا ہے. جیسے کہ دیکھیں سمجھے گا ذرا بات کو کہ آسمان جو ہے نا وہ بالکل اس طریقے سے ایسے سمجھے جو اب تک یعنی سائنس یا علم کے ذریعے پہنچ سکی ہے کہ آسمان کس طرح. کیا مطلب؟ آسمان کس طریقے سے یہ اس طریقے سے جاتا ہے سب. یعنی کیا مطلب؟ مرکز کیا ہے؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میری کرسی نے زمین اور آسمان کا احاطہ کر رکھا. تو پوری کائنات کا مرکز کیا ہے؟ اللہ کی کرسی. سب اللہ کی کرسی کا حق ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں زمین کس طریقے سے دیکھنا. یہ یوں کس طرح زمین جیسا ہے اندر سے اس طریقے سے، اور اس طریقے سے آ کے زمین کا جو مرکزی حصہ ہے اندر، جو زمین کا مرکزی حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ٹوٹل آگ. کیا ہے؟ ایک بالکل مقناطیسی دیواروں کے ارد گرد جلتی ہوئی آگ. اور بڑے پیمانے پر بہت بڑے پیمانے. وہ آگ ان مقناطیسی دیواروں کے مقناطیسی پہاڑ رہتے ہیں نیچے. سمجھ رہے بات کا؟ ان سے ہوا جب ٹکراتی ہے اس آگ کو اپنے ساتھ لے کے آگے جاتی ہے. ہوا جب ٹکراتی ہے گیسز، وہ گیسز جو کہ ایئر کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، بات سمجھ رہے؟ وہ اسے وہاں سے لے کے نکلتی ہیں. اب جب وہ لے کے نکلتی ہیں اس آگ کو، تو وہ آگ راستے میں جب دیکھیں راستے میں اسے کیا کیا ٹکراتا ہے؟ راستے میں اس کو پتھر ملتا ہے، مٹی ملتی ہے، پتھر میں کوئلہ ملتا ہے، ہیرے ملتے ہیں، سونا ملتا ہے، چاندی ملتی ہے، لوہا ملتا ہے، پیتل ملتا ہے، تانبا ملتا ہے. زمین کے اندر جتنی بھی معدنیات ہیں جتنی بھی وہ اس کو راستے میں ملتی ہیں. آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو پانی ملتا ہے، پانی ہوا ہر چیز انہیں اٹھاتی ہوئی لے کے جاتی ہے. وہ باقاعدہ زمین کے مختلف راستوں سے ہوتی اوپر آتی ہے. اور اوپر اللہ رب العزت نے اس کے لیے مثلا وہ تو اپنی مقدار میں بڑھتی جا رہی ہے نا، وہ اپنی مقدار میں بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتے وہ ایک دریا کی شکل اختیار کر جاتی ہے. ان دریا سے ایک ندی کی ایک ڈھیر کی شکل بہتے ہوئے ایک ڈھیر کی شکل اختیار کر جاتی ہے. اور آخرکار اوپر آ کے پھر اوپر ہوتے ہیں آتش کی شکل. وہ پہاڑ جو اس کے لیے راستہ ہوتے ہیں نکلنے کا. نہیں سمجھے؟ وہ پہاڑ جو اس کے نکلنے کے لیے راستہ ہے اسے ہم کہتے ہیں لاوا. کیا کہتے ہیں ویسے؟ لاوا. پھر وہ آتش سیدھا پڑتا ہے اور سارا لاوا باہر نکل آتا ہے. نتیجے میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے زمین بڑے زلزلے سے بچ جاتی ہے. ورنہ اگر یہ پھیلتا چلا جائے تو بڑے زلزلے آ سکتا ہے زمین کے اندر، پوری زمین ہل جائے. اور یہ باہر پھٹ جاتا ہے، پھٹ کے باہر نکل آتا ہے. باہر آنے کے بعد باہر آکسیجن بڑی مقدار میں وہ اسے ٹھنڈا کر دیتی ہے. نہیں سمجھے؟ اور نتیجے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کچھ تباہی. ارد گرد جو اس کے اگر آبادیاں ہو تو کچھ تباہی، اور اس کے بعد سونا چاندی ہیرے جواہرات جو اس کے ساتھ لاوے میں وہ سوکھتے ہیں. نہیں سمجھا تھا؟ آپ دیکھیں سمجھیں اللہ نے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. اس دن کیا ہوگا؟ اس دن زمین میں سے سب کچھ باہر نکال دیا جائے گا. زمین اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی اور مکمل طور پہ خالی کر دیا جائے گا. سورہ زلزال کے اندر اس کی مزید تفصیل ہے آگے سورہ زلزال میں. آپ دیکھیں جب زمین سب کچھ اپنا نکالے گی تو کس طرح نکالے گی آپ اندازہ کر سکتے ہو. تھوڑا سا نکالتی ہے کیا اثر ہوتا ہے؟ تھوڑا سا جب نکالتی ہے زمین تو کیا اثر ہوتا ہے؟ پوری بستیاں پورے جلا کر تباہ ہو جاتے ہیں. اور اگر یعنی کہ سمجھے یہ تو وہ آپ کی شیشہ ہے کہ جو اس زمین کو آباد رکھنے کے لیے یہ آپ کی شیشہ زمین پر رکھے ہوئے ہیں. لیکن جب اتنے بڑے پیمانے پہ کہ زمین اپنا سب کچھ ہی باہر نکال لیا تو اب تو راستہ ہی نہیں ہے نا کچھ اس کے لیے ہے. پھر پانی لکوڈ اپنا راستہ، ایئر اپنا راستہ خود بناتی ہے نا. پھر نتیجے میں کیا ہوگا؟ زمین میں دھماکے ہوں گے، جگہ جگہ زمین میں بڑے دھماکے ہوں گے، بڑے دھماکے، ایسے دھماکے جیسے کوئی میزائل آ کر گرا. بڑے دھماکے ہوں گے اور نتیجے میں وہاں سے جو کچھ بھی وہاں پر ہوگا وہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہوگا.
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس میں نکال دیا جائے گا سب سے خالی ہو جائے گی. وہ عَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس کا رب اس کو حکم دے گا، اس زمین کا رب اسے وَحُقَّتْ، اور اس کا حق ہے نا. جب اس نے اس زمین کو تخلیق کیا انسان کے لیے، اس کی کھانے پینے، اس کے رہنے سہنے کے لیے، دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے. یہ زمین کی تخلیق کے بعد بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلا انسان نے جو سامنا کیا، سب سے پہلا نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، دنیا کا سب سے پہلا حادثہ. بھائی مستند ترین ذرائع سے اس کے علاوہ تو کوئی حادثہ ملتا ہی نہیں. حادثہ، میں قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں، حادثہ دنیا کا سب سے پہلا حادثہ یہ ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والا طوفان. اور جو سب سے پہلا حادثہ ہے وہ سب سے بڑا ہے اس سیلاب کے آج تک مثال، اس سیلاب کے آج تک مثال نہیں. اب آپ دیکھیں وہ جو سیلاب آیا اس وقت میں صرف ایک بستی قائم ہوئی تھی دنیا میں. ایک اندازے کے اعتبار سے 26,000 کی مردم شمار. کتنا فرق؟ کیسے اندازہ ہے تخمیناً؟ کیونکہ جو ڈھانچے وہاں سے نکلے ہیں ٹوٹل ان پہاڑوں سے، جو بھی پہاڑ اس کے ارد گرد سے جو ڈھانچے نکلے ان کے ٹوٹل 22,000 کے قریب جو نا وہ لاشیں صحیح سالم ڈھانچے. اور اس کے علاوہ جو ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کا حساب لگایا گیا تو تقریباً 3-4 ہزار ہے، ملا لو. اب یہاں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے تقریباً اندازہ لگاتے ہیں کہ 26,000 کی آبادی کی وہ بستی کہیں گے نا، شہر تو اس وقت میں بنتے نہیں تھے، شہر بننے میں کون کی انسانیت نے اتنی ترقی نہیں کی. 26,000 کی اس بستی کے اندر سے عبد الوہاب نجار رحمۃ اللہ علیہ نے قصص الانبیاء کے اندر لکھا ہے 42 افراد مسلمان ہوئے تھے نوح علیہ السلام کے ہاتھ. واللہ عالم یہ بات صحیح ہے یا نہیں، لیکن اگر 26,000 میں سے 42 افراد نے اسلام قبول کیا تو سمجھو وہ جو سیلاب آیا ہے اس سیلاب سے 42 افراد کا مقابلہ کرنے کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں سمجھا. 42 افراد اس طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، 26,000 نہیں کر سکتے تھے اس طوفان کا مقابلہ. 42 افراد میں اس مقابلے کی ضرورت نہیں تھی. پھر دنیا کی سب سے پہلی ایجاد ہوئی یعنی کشتی بنی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور ان 42 افراد نے اس کشتی میں اپنی جان ڈوبی. تو وہ کشتی کہاں جا کے لگی؟ جو کہ پہاڑی چوٹی تھی جیسے کہ قرآن بتاتا ہے. اور وہاں سے پھر انسانیت کی نئی شروعات ہوئی. کیا پتہ لگا؟ دیکھ لیں اللہ نے تباہ کیا اور اپنے حکم پر عمل کرنا ہے. دیکھو اللہ نے حکم دیا اپنے نافرمانوں کو سیلاب کے ذریعے حکم دے کے سیلاب کے ذریعے ہلاک کروا دیا. پھر جو اس کے احکامات کو ماننا تھا اسی خطرناک سیلاب نے انہیں بتا دیا، کیونکہ وہ سیلاب آیا کس کے حکم سے تھا؟ فرمایا یا جو انسان، بڑی غور کرتا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یوں بھی کہہ سکتے تھے یا بنی آدم یا الذین آمنوا یا ایھا الناس. انسان کی جمع ناس، الناس، لیکن نہیں یا ایھا الانسان. کیا مطلب؟ انسان لفظ نسیہ سے مشتق ہے، معنی بھول جانے والا. ہمارا نام کیا ہے؟ ہمارا نام کیا ہے؟ آدمی. ہم کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی آدمی. انسان ہمارا صفاتی نام ہے، اصلی نام نہیں ہے. انسان ہمارا صفاتی نام ہے کہ ہم نے بھولنے کی صفت ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں کہ اس لیے ہمارا نام کیا ہے؟ بھولنے کے اعتبار سے انسان بھول جاتے. یا جو انسان ہو اے انسان، اے بھول جانے والے، ان کا کافی ہونے نہ رب کا، تو اپنے رب کے پاس بہت تکلیف اٹھانے والا ہے. تو اپنے رب کے پاس نہیں سمجھے بات یعنی کیا مطلب؟ ہم پہلے پڑھ کیا ہے، آگے بھی انشاءاللہ آیت آنی ہے. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، آ جائے گی انشاءاللہ. ہم نے انسان کو مشقت اٹھانے کے لیے پیدا کیا، ورنہ یہ بات بہت طلب ہے صرف عبادت کروانی ہوتی ہے. اگر ابلیس تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، نفس تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، دنیا میں تمہیں نہیں جینا ہوتا، صرف اگر یہی مسئلہ ہوتا اگر خالی تو فرشتے کس لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے کیا؟ فرشتے تھے، جنات تھے، دیگر ایسی مخلوقات جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا. اللہ کی اتنی مخلوقات ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا. وہ اللہ کی مدد کے لیے تھی اور فرشتوں نے تو کہا بھی تھا نہ ہم مسلم کا ہم دیکھا وہ جس وقت اعلام آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، آپ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے ہے.
فرشتوں نے تو کہا بھی تھا نا انسان کی تکلیف کا سن کر. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ تم پر اور کوئی مشقت تو نہیں ہے نا؟ تمہارے ساتھ کام کاروبار ہے، تمہارے ساتھ بیوی بچے ہیں، تمہارے ساتھ ماں باپ بہن بھائی ہیں، تمہارے ساتھ خاندان چپکے ہوئے، تمہارے ساتھ کوئی محلے کے مسئلے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی شہر کے مسئلے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی صوبے کے مسئلے ہیں، تمہارے ساتھ ملک کے مسئلے ہیں، تمہارے ساتھ ملنی مسئلے ہیں. پوری ملت کے، پوری امت کے نہیں ہے. لیکن یہ ایک امت ہوں گے، ان کے نفس ان کے ساتھ، ان کا دشمن ابلیس ان کے ساتھ. یہ شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، ان کے ماں باپ کی فکر، ان کے بہن بھائیوں کی فکر، ان کے بیوی بچوں کی فکر، ان کو کام کاروبار کی فکر. ان کے لیے تو بنی اسرائیل کے جس طرح بنی اسرائیل کے کھانے اترائے شروع میں، ایسے ہر کسی کو ان میں ملنا نہیں ہے. ان کو اپنی روزی روٹی کا بھی کرنا ہے، ان کو دین کا معاملہ بھی کرنا ہے، ان کو دین کے تمام احکامات کا عمل کرنا ہے. دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کو اپنے محلے کے مسئلے حل کرنے ہیں، ان کو اپنے شہر کے مسئلے حل کرنے ہیں، ان کو اپنے صوبے کے مسئلے حل کرنے ہیں، ان کو اپنے ملک کے مسئلے حل کرنے ہیں، اور ان کو اپنی پوری ملت پوری امت کے مسئلے حل کرنے ہیں. اور وہ یہ سب دین کا عمل کرتے ہوئے کریں گے. انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں. اب آپ سمجھیں ذرا بات، بڑی غور طلب. اللہ نے فرمایا جائز والے انسان ان میں کہا بھی ہونے لگا رب کا. اے انسان تو دنیا کی مشقت، اگر دنیا کی مشقت کی تو دین کا انکار کرتا ہے تو یہ یاد رکھ کہ تجھے اپنے رب کے پاس تو بھول جائے، تجھے اپنے رب کے پاس تو پھر بہت زیادہ مشقت اٹھانی ہے. وہاں تو پھر بہت زیادہ مشکل ہے. تو ملاقی ہی اس کو ملنا ہے، اس کو جا کر پھر ملنا ہے. اب دیکھو یہ بات بڑی غور طلب ہے. پہلے ہم پر کیا چکے گئے مرتبہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول قیامت کے دن آسان حساب کتاب کیا ہے، آسانی کیا ہے حساب کتاب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے گا، اللہ لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے گا. پڑھنے میں آگے آیت بھی آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھدار، وہ عمل تھی، با علم تھی، علم جانتی تھی نا، بات کو سمجھ گئے فوراً سیکنڈ. اللہ اعمال دکھائے گا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی میں چھوٹی بات، بڑی میں بڑی بات، کوئی پوشیدہ رہے گی، ایک ایک چیز دکھائی جائے گی، ایک ایک چیز اس بندے کو دکھائی جائے گی. اب یہ بات بڑی غلط غلط ہے. دنیا کے اندر ہم کسی کی حق تلفی کریں گے، ہم دنیا میں کسی کی حق تلفی کریں، ذاتی طور پہ ہم اندر سے متکبر نہیں ہے، بدماش نہیں ہے. ایک ہماری ذہنیت جو نا بالکل جس کو کہتے ہیں انسانیت سے گری ہوئی ذہنیت، وہ نہیں ہے تو انسانیت پر ہی، لیکن اپنے نفس یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے کسی کی حق تلفی کر لی. اب جب حق تلفی کر دی نا اس کی، تو دل میں اس انسانیت کی وجہ سے کیا خیال پیدا ہوگا؟ یار اس کے سامنے نہ جائے، اس کو پتہ نہ لگ جائے. ایسا ہوگا نہیں ہوگا کہ اس کے سامنے نہ آئے، اس کو پتہ نہ لگے. زیادہ میں کچھ زیادہ نہیں ہے، زیادہ یعنی اور کچھ نہیں، یہ ذہن کے اندر آیا اور کچھ نہیں. 4 کو بتایا میں نے میز خراب ہوا، 4 کو پتہ لگا بولیں گے یار تو ایسا آدمی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی کاروباری معاملہ ہو، کوئی خاندانداری کا معاملہ ہے، کوئی بڑا ذمہ داری والا معاملہ ہو، تو پھر تو لوگ اس کو ذمہ داری نہ سمجھو، اس کو ذمہ داری میں گرا ہوا سمجھے، نہ اہم سمجھو. یہ بات بڑی بہت غلط ہے. اللہ کی حق تلفی کو آپ چھپا ہی نہیں سکتے نا. اللہ کی حق تلفی کو چھپا سکتا ہے؟ جو اللہ کا حق ہے اسے تو پورا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ اگر اس حق کو چھوڑ دیا تو اس کو کیا چھپاؤ گا؟ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہے؟ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہے. تو اسی لیے یہ بات بڑی بہت غلط ہے کہ اللہ نے جو فرمایا نا، یعنی اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عائشہ اللہ لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے. کیا مطلب ہے؟ ہم اس کو ایسا سمجھیں. اللہ تضرب اللہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہیں بیان کرنی چاہیے، لیکن میں ایک بات سمجھا. دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا. نماز پڑھی ہے، تم نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی چھوڑ دی ہے.
روزے رکھے ہیں، ہمارا روزہ چھوڑ دیا، زکات دیتا تھا اس سال نہیں دی، زکات دیتا تھا اس سال نہیں کیا، حج کرنے کی تیرے میں طاقت تھی تو بینک پر گھوم رہا تھا، اعمال دکھائے گا تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کیا، تجھے نکاح کا حکم دیا تو زنا کے لیے واسطہ تھا، دکھا رہا ہے، دکھانا یہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کام کری، ہمارا اللہ کے رسول اگر یہ آسان حساب کتاب ہے تو مشکل حساب کتاب کیسے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس سے اللہ نے یہ کہہ دیا نا کہ تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیا مشکل حساب یہ ہے کہ اللہ کسی عمل کے لیے یہ کہہ دے کہ تم نے یہ کیوں کیا، جس کے لیے اللہ نے پوچھ گچھ کر لی، جس عمل کے لیے اللہ نے پوچھ گچھ کر لی وہ چھٹ گیا، ہلاک ہو گیا، عربی میں لفظ ہے کہانا حالت وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ نہیں بچتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جائزہ انسانوں نے کہا کہ میں رب دیکھا کر رہا ہے انسان کی تو اپنے رب کے بعد خوش نصیبت گزارے کا بلا کی اس سے ملاقات کریں گے۔ تو اما من اوتی کتاب ابو کی زمین ہی سطح پر جو ہاتھ ہے وہ حساب یسیرا، جس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو اس کا تو حساب اللہ کے ہاں بہت آسان طریقے سے حساب ہو جائے گا، جس کا نامہ اعمال بین کرنے والا ہی مسرورا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہنستا مسکراتا جائے گا۔ نہیں سمجھا؟ بڑی غور کرنا، اہل کون ہے؟ اہل کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا ذکر کرتے ہیں، کیفیت یہ کہ صحابہ گھٹ گھٹ کے رو رہے سارے، پوری کیفیت صاحب ہے۔ ایک شخص آتے کونے کے اندر بیٹھا ہوا، اس نے ہمت کر کے سوال کیا، اللہ کے رسول بعض مرتبہ کوشش کے باوجود بھی نمازیں نکل جاتی، بعض مرتبہ سبقات چھوٹ جاتے ہیں، وہ سارے نیک عملوں میں توفیق ملنے کے باوجود ایک انسان ہونے کے ناطے غفلت ہو جاتی ہے، اس صورت میں میرا کیا ہوگا؟ نبی ہاں یہ اس نے بات کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں جان بوجھ کے نہیں کرتا یہ حرکتیں۔ مطلب کیا ہے؟ میں یہ حرکتیں جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور یہ جو عمل اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے میں ان کا عمل کرتا ہوں، بات میں غفلت کے اثر ہے۔ اب اس صورت میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تم محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ نہیں، جن سے بھی تم محبت کرے گا نا دنیا میں کل قیامت کے دن، بڑی گہری بات، بہت گہری بات، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث، بہت گہری بات، یعنی یہ بات یاد رکھ کل قیامت کے دن تیرا ساتھ کن کے ساتھ ہے جن سے تم محبت رکھتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر تو نے کسی کی محبت کی ایسے کسی کے ساتھ کی وجہ سے نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، دینی عمل چھوڑے، غفلت اختیار کری، یہ یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن پھر تو انہیں کے ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن اگر تو نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے اور ان کے بنا عمل اختیار کرے تو یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن تو بڑی پیاری بات۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ نے فرمایا فاما من اوتی کتابوں میں یمین ہی فسوف یحاسب حسابا، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کا حساب کتاب بھی انتہائی آسان ہوگا، اور وہ اپنے اہل تک، اہل تو بات گھر والے نہیں ہیں، بعض لوگ ہیں گھر والے کہتے تھے، کیونکہ اگر گھر والے کافر مشرک دے والے تو ایک عمل والے آدمی کا کبھی بھی ان کے ساتھ اگر وہ تو جنم میں جائے، ان کے ایسے تھوڑی جنم میں جائے، بات سمجھ رہے ہیں نہیں، یا اس کی وجہ سے وہ تھوڑی جنت میں چلے جائیں، بلا تذر وزرۃ وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے ساتھ وہی سب کچھ ہوگا جو خود اس نے کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بین کرے بلا اہل ہی مذکورا، وہ اپنے اہل کے ساتھ، یہ جو اس کے اہل تھے ان پر حق کا مسرات پتا جائے گا۔ وہ اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا، جس کا نامہ اعمال اس کو پیٹھ پیچھے دیا گیا، یعنی بائیں ہاتھ میں، جس کا نامہ اعمال اس کو پیٹھ پیچھے دیا گیا
فسوف یدعو ثبورا، بس وہ موت مانگے گا، موت. وہ اپنے منہ سے کیا مانگے گا؟ موت آ جائے مجھے. ہم پیچھے پڑھ کر دوسری صورت 300 پارے کی دوسری صورت میں پڑھ کے ہم بتائیں کہ قیامت کے دن وہ شخص کہے گا کاش آج میں مٹی میں مل جاؤں، میرا وجود ہی باقی رہے. اس کی وجہ کہ دنیا کے اندر تو میں یہ سمجھ رہا کہ میں مر جاؤں گا، مٹی ہو جاؤں گا، نہ تو کوئی قبر میں مجھے آ کے پکڑا ہے نہ کوئی قیامت آنی ہے. لیکن وہ تو دنیا میں بھی پکڑا جائے گا اور آخرت میں بھی، یعنی قبر میں بھی پکڑا جائے گا اور آخرت میں بھی اسی بڑی پکڑ. فرمایا کہ من پوچھے کتاب اور آتا ہے جس کو پیٹ پیچھے اس کا نامہ عمل دیا گیا، فصلوں کا یا تو سبورا یا صحیح رہا، وہ موت کو مانگے گا اور اس کا ٹھکانا کیا بنایا جائے گا؟ بھڑکتی ہوئی آگ. بھڑکتی ہوئی آگ اس کا ٹھکانا بنائی جائے گی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے اہل کے ساتھ بڑا خوش و خرم ہوتا تھا دنیا میں. سمجھ رہے بات کیا نہیں؟ یہاں پر دیکھو وہ کرو جو میں تھوڑی دیر پہلے اشارہ دے رہا تھا نا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس سے تو محبت کرتا ہوگا نا کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. یہ اگر دنیا کے اندر تو نے کسی کی محبت کی وجہ سے، کسی کے وقت دینے کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی تو نے دین کا عمل چھوڑا، تو نے دین کے لیے وقت نہیں دیا، تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو کن کے ساتھ ہوگا؟ انہیں کے ساتھ. ان کا جو اثر ہوگا وہ تیرا ہوگا. سمجھ میں بات. اللہ نے یہ کیا فرمایا؟ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا یہ موت مانگے گا، آگ اس کا ٹھکانہ بنائی جائے گی. کیوں؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے گھر والوں کو بڑا خوش و خرم تھا، انہیں کے اندر مست رہتا تھا. سمجھتا تھا یہی میری دنیا، حالانکہ یہ دنیا نہیں تھی، دنیا تو دھوکے گا تمہارا. فرمایا انہ کنہ ان یہورا، یہ گمان کرتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ یہ واپس نہیں لوٹے گا. بس یہی سب پیچھے جو کچھ کوئی آخرت نہیں ہے، یہ تو دوبارہ اٹھا کے کھڑا نہیں کیا گا، اس کا اثر نہیں ہوگا. یہ نہیں، اس کو اس سے گمان نہیں تھا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں؟ اس کا رب سے اس کو ہر وقت دیکھ رہا تھا. جو ابھی میں دیکھو تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کیا آدمی کسی کی حق تلفی کر کے چھپا سکتا ہے؟ اگر اللہ کی حق تلفی کر کے کہاں جائے گا؟ بھلا کیوں نہیں؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اس کو ہر وقت دیکھ رہا کہ آیا رب. دیکھو یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے. اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا بھلا ان اللہ کان بہ بصیرا، بے شک اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. یہ کیوں کہا ان ربہ؟ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ بڑی غور طلب بات. اہل و عیال جو سمجھنا، رب کہتے ہیں کہ پالنے والے کو. رب کسے بولتے ہیں؟ پالنے والے کو. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے کسی کو اپنا رب نہ کہے، میرا رب، اور کوئی تم میں سے کسی کو میرا بندہ نہ کہے. تم سب اللہ کے بندے ہو، اللہ تمہارا رب ہے. نہیں سمجھے نا؟ ہمارے دین میں پالنے والے کو رب کہنا حرام ہے. پالنے والے کو باپ کہا جا سکتا ہے، ماں کہا جا سکتا ہے، چاچا کہا، ماما بھوکا تھا، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن رب، کیونکہ یہ کس کی شان ہے؟ حقیقی رب اللہ ہے. اب دیکھو سمجھ، یہاں اللہ نے جو کہا نا کہ وہ اپنے گھر والوں میں مست رہتا تھا، ان میں خوش رہتا تھا، کہ وہ اللہ کی پرواہ نہیں تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ربہ، بے شک اس کا پالنے والا. کیونکہ اصل میں پالنے والا کون تھا؟ اصل میں رشتہ کس سے ہے؟ ماں باپ تیرے سامنے مریں گے یا تو ان کے سامنے مرے گا؟ دونوں ہی صورتوں میں ایک دوسرے کو دبا دو قبر میں. پھر کون ہے تمہارا آگے پیچھے؟ کوئی نہیں. حقیقت کیا انسان کی؟ اکیلا ہے. کس نے پیدا کیا اس اکیلے کو؟ کس نے تکلیف کیا؟ ابھی دیکھو 3-4 دن پرانی بات ہے، یہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا میں. اس ڈاکومنٹری میں سیلز کی تبدیلی، سیلز کے حوالے سے وہ ڈاکومنٹری تھی، بڑی زبردست، بڑی معلوم ہے. اس میں سیل کی تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا سیل کی تبدیلی ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس ڈاکومنٹری کے اندر یہ ڈاکٹر ہے، وہ نامنظر ہے، وہ رشین ڈاکٹر ہے، نامنظر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، لیکن کیا کرا غور کرنا. ماں کے اووری کے اندر جب وہ ماں کے وہ بچے والی جگہ پر جہاں بچہ بننا شروع ہوتا ہے، جب باپ کا قطرہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ سیل جہاں ملتے ہیں وہ پورے پھر وہ ڈیفینیشن پیدا کرتا، وہ پورا بتانے میں کہتا ہے کہ قطرہ 40 دن پورا کرتا ہے، اس کے بعد پھر یہ نہ ماں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے نہ باپ کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، یہ صرف قدرت کے رحم و کرم پر رہتا ہے. کیا کہا اس نے؟ یہ قدرت کے رحم و کرم پہ پڑا ہوتا ہے
نہ ماں کچھ کر سکتی ہے، نہ باپ کچھ کر سکتا ہے، نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے. کس نے پالا اسے؟ کس نے تخلیق کیا؟ اللہ. اس کو اللہ نے تخلیق کیا کس مقصد کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. تو ربوں نے فرق تو تجھے اس نے دینا چاہیے نا، کیونکہ سارا وقت اسی کے لیے، اسی کا حق ہے. آگے رب کا ہاتھ حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کا حق ہے تو وہ حکم دے سکتا ہے. تو اسی لیے یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمارے اوپر اتارے. ابھی دیکھیں بھائیوں کو یاد وقت کریں، رمضان میں نے یہ بات بتائی کہ بھائی غنیمت کا مہینہ بہت پیارا مہینہ. وہ آدمی کہ جس کو ہدایت مل گئی، اس کی اصلاح ہو گئی اس مہینے، وہ عمل کی طرف آ جائے، 5 وقت نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا حلیہ بنا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کرنا شروع ہو گیا. اب وہ اسے غنیمت جان کے مستقل کر دیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آئیڈیل رول پیش کیا ہے اس آدمی کا کہ جو آدمی آخرت میں کامیاب ہو کے رہے گا. امید کی بات نہیں، یقین کی بات، گارنٹی کی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو لقاء الله واليوم الآخر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر اس آدمی کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ جو اللہ کو منہ دکھانے پر اور آخرت کے دن کے آنے پہ ایمان رکھتا ہے. جو اللہ نے کہہ دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا، جو ہے اس پنجہ سے لے کر کافروں سے لڑائی کرنے تک، یعنی جہاں اتنی سی بات سے لے کر اتنی بڑی بات تک، پوری دنیا کو حکومت کرنے تک، ایک ایک بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ فالو کیا ہے جو اللہ نے بتایا، جس میں اللہ کی رضا. ٹھیک. اب جو ہم میں سے ہر آدمی، رمضان گزر گیا، رمضان گزرنے کے بعد یہ دن آ گئے، یہ دن آنے کے بعد آپ دیکھیں کل بھائی ایک شکایت کر رہے تھے کہ یار 5 دن ہو گئے گھر سے ہوا لائبریری میں، تو وہ کیسے رمضان گزر گئے؟ نہیں سمجھے؟ ہو گئے لاپرواہ بہت سارے بھائی لاپرواہ ہوگا صاحب. پھر گا اطلاع کیسے ہو؟ شیطان گھر گیا، شیطان کے گھسیٹ گیا، پھر ٹی وی کی طرف لے کے جا رہا ہے، پھر ماموں بھانجوں کی طرف، فلاؤں کی طرف، ڈھینگے ادھر جانا ادھر جانا ادھر. حالانکہ کوئی بھی آپ کے کام آ سکتا ہے، کوئی بھی آپ کو اللہ سے بچا سکتا ہے، اللہ سے کوئی نہیں بچا. ہر آدمی کے ساتھ اعمال نامہ لٹکا ہے، ہر آدمی کے ساتھ اس کا اعمال نامہ لٹکا. ہر آدمی کو اپنے اعمال نامے کے عین مطابق عمل کرنا، کسی نے بد کرنا، کسی نے نیک کرنا. اور سمجھنا ذرا بڑی غور طلب بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی اعمال کرتے کرتے جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، ایک عمل غلط کرتا ہے، اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں داخل کرتا ہے. ایک آدمی عمل کرتے کرتے جہنم کے دروازے تک پہنچتا ہے، ایک عمل کرتا ہے، اللہ اس کو اٹھا کے جنت میں داخل کرتا ہے. کیا مطلب ہے سر؟ مطلب یہ ہے جہنم کے دروازے تک پہنچ گیا، اب اسلامی کرنی. صحابہ کرام کو مخاطب کر کے سورہ آل عمران کے اندر انہوں نے فرمایا کنتم شفا حفرۃ من النار فانقذ منها، تم جہنم کے آخری کنارے پر پہنچ گئے تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے نکلوا دیا. صحابہ کرام کون؟ دنیا میں جنتی تھے بھائی. صحابہ کرام دنیا میں جنتی تھے نا، لیکن اللہ نے ان جنتیوں کو مخاطب کس طرح کیا؟ کنتم شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے آخری کنارے میں پہنچ گئے تھے. اسلام آنے سے پہلے کیا کہتے تھی؟ مکہ والوں کی، مدینہ والوں کی، عربوں کو کیا کہتے آپ لوگوں کو پتہ؟ فرمایا تم جہنم کے آخری کنارے تک پہنچ گئے تھے، لیکن فان قضا تم منہا، ہم نے تمہیں وہاں سے نکلوا دیا. یعنی کیا مطلب؟ ہدایت آئی، قبول کیا، عمل کیا، فائدہ ہوا. ہاں جہنم سے بچے، کہاں پہنچے؟ رضی اللہ عنہم ورضوان ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ہم سے راضی ہو گئے، کہ اللہ سے راضی ہو گئے اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے، اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے. اب یہ بات بڑی اور طلب ہے، ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. مانا ہمارا رب ہے، مانا کہ ہمارا پالنے والا ہمارا رب ہے، مانا کہ رحمان ہے، مانا کہ رحیم ہے،
لیکن جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، یعنی سب غضبناک، سب غضب میں آ جانے والا اور قہر ڈالنے والا بھی ہے، انفرادی طور پر بھی پکڑنے پر قائل ہے، پوری پوری قوم کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ہم تو دیکھ سکتے ہیں بتا، جب ہم نے آج آپ دیکھیں باقاعدہ سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ آج سے 20 سال پہلے یہ بحثیں ہوتی تھی کہ سود حلال ہے حرام، آج سے 20 سال پہلے یہ بحثیں ہوتی تھی کہ سود حلال ہے حرام۔ آج یہ بحث ہوتی ہے انشورنس سود ہے یا حلال؟ نہیں سمجھے بات کو؟ اب کوئی سود حلال ہے حرام اس چکر میں پڑ رہا، کیونکہ آپ نے اپنے معاشرے میں آہستہ آہستہ انٹری دے دی، نتیجے میں انہوں نے آ کے ایسا قدم جمایا کہ آج بیٹھ کر مسئلہ یہ پوچھنے والا کہ یہ بتاؤ انشورنس کرانا سود ہے یا نہیں؟ سود میں مطلب کہ سونا ہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سود کے بارے میں پہلے سے ہی اسلامی معاشرے میں سود آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 1 روپے کا سود لینے والا کوئی بندہ ملتا نا، 1 روپے کی کوئی، یہ چھوڑ اس کو بھی یہ مشکل بات آسان کر لیتا۔ سود کی اربوں میں 88 قسمیں تھیں، کتنی قسموں کی؟ ہم نے تو 11 کا منہ نہیں دیکھا، ہم نے تو اب تک پورے ملا کے 11-12 کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ اربوں میں کتنی تھی؟ 88۔ حجۃ الوداع تک سب ختم کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع تک 88 کے 88 صاف کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں۔ آپ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 88 میں تو کوئی ایک بھی تھی نہیں، جبکہ آپ کا مسلمانوں کا سب سے زیادہ ترقی آپ کا دور کون تھا؟ آپ کا بینک بنا تھا، اس میں بینک مسلمانوں کا بینک بنا تھا، اس میں دنیا کی تاریخ میں کسی تہذیب کسی قوم نے بینک نہیں بنایا تھا۔ اس سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے بینک کس نے بنایا؟ عمر رضی اللہ عنہ، بیت المال۔ سمجھ رہے ہیں بات کر حل کرنے کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے ایک مثال دی ہے سود سے، آپ 20 چیزوں کو اس میں دیکھیں۔ آج دیکھو، آج سے 20 سال پہلے مسئلہ پوچھا جاتا تھا ٹی وی رکھنا جائز ہے، 20 سال پہلے یہ مسئلہ پوچھا جاتا تھا کہ ٹی وی رکھنا جائز ہے، آج یہ پوچھا جاتا ہے یہ بتائیے پیس ٹی وی وہ اسٹار پلس کی ٹی وی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں؟ اب وہ باتیں ختم، سمجھ میں آ رہی بات؟ آہستہ آہستہ ایسے راسک ہو گئی ہیں ہر چیز آ کے ہمارے اندر۔ آج سے 20 سال پہلے مسئلہ پوچھا جاتا تھا یہ بتاؤ، یعنی جو سسرالی ہے نا، سسرالی جو ہوتے ہیں ان کے سسرالیوں کے جو رشتے دار ہوتے ہیں، جیسے کہ سسرالیوں کے مثال کے طور پہ میری نند کے شوہر سے میرا پردہ ہے، اس کے بھائیوں سے میرا پردہ ہے، یعنی اس کے سسرال میں اس کے شوہر کی بہن کا جو شوہر یا اس کے جو بھائی ہیں اس کے لیے یہ مسئلہ پوچھتی تھی کہ بتاؤ اس کو پردہ ہے نہیں۔ آج بیٹھ کر یہاں مسئلے پوچھے جاتے ہیں چاچا بھائی سے پردہ ہے نہیں، وہاں دور کی کوڑی ملتی تھی تو وہ اندر راستے نہیں ہوئے تھے نا، یہ چیزیں آج ایسی راشد ہوئی ہیں ایک ساتھ بیٹھے نا، کوئی معیار ہی نہیں ہے پردے کا، یہ پڑھے۔ اس لیے یہ بات بڑی غورطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں، لیکن بڑی خرابیاں اپنے ساتھ لے آتی ہیں۔ اگر آپ اللہ سے ڈریں گے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں گے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں جس میں اللہ نے آپ کو منع کیا ہے آپ ان سے بچیں گے، انشاءاللہ بڑی بڑی باتوں سے خود بخود آپ کو توفیق مل جائے گی بچوں۔ لیکن اگر آپ نے چھوٹی باتوں کو چھوٹا سمجھ کے ہلکا سمجھا، ان میں کوئی مسئلہ نہیں، بڑی باتوں پر آٹومیٹک آپ کو گھسیٹ کے لے کے چلے۔ نہیں، یاد رکھیں اللہ کی تائید جس کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی تائید مدد اللہ کی جس کے ساتھ ہو جائے، اس کو تو چاہے سسٹم کتنا بھی خراب ہو جائے گھسیٹ کے کہیں لے جا سکتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے بتا دیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ساری بات سنی، آپ کی بات کو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن بات یہ پورا معاشرہ سنیے، میں کیا کروں؟ پورا معاشرہ بے پردے کی طرف جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ گھر گھر میں چلے چل رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو بات یہ آپ اپنا دامن بچاؤ، بچا لیا، اور جس دن اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہو گئی کوئی آپ کو گھسیٹ سکتا ہے؟ سوال یہ کرا آپ گھسیٹ کے سب کو لے آؤ گے، لیکن کوئی آپ کو گھسیٹ کے لے آ سکتا نہیں، بلکہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج ہم نے پڑھا عزت تمام شفقت و عادنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وعادنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بلى إن ربه كان به بصيرا. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اس کے لائق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں اسے نکال ڈالے گی اور کھا لی جائے گی اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی کے لائق ہے، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف پہنچنے میں خوب تکلیف کھانے والا ہے، پھر تجھے اس کو ملنا ہے. تب جس کو اس کا اعمال نامہ دایاں ہاتھ میں دیا گیا تب اس کا قریب آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیٹ پیچھے دیا گیا وہ ان قریب موت مانگے گا اور جہنم میں داخل ہوگا. بے شک وہ اپنے لوگوں میں بڑا خوش و خرم تھا، اس نے گمان کیا تھا کہ وہ ہرگز نہ لوٹے گا، کیوں نہیں اس پر بے شک اسے دیکھتا تھا. ہمارے